معروف صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ تاریخ ساز منصف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے حال ہی میں چند دلیرانہ فیصلے دے کر نئی تاریخ رقم کر دی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار پر لگے الزامات کے کیس میں بھی ایسا ہی کریں گے؟ سیٹھی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA کو پاک بحریہ کا راول ڈیم کے کنارے بنا ہوا کشتی رانی کا کلب گرانے کا حکم دیا ہے، نیز اسلام آباد کا منار ریسٹورنٹ اور مارگلا گرینز گولف کلب کو ضبط کرنے کی ہدایت بھی کی ہے، کیونکہ مارگلا ہلز نیشنل پارک کی زمین پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ اس طرح جج صاحب نے فوج کی جانب سے 8000 ایکڑ زمین پر دعوے کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا۔ اس سے بھی اہم بات فاضل جج صاحب کی جانب سے یہ قرار دینا تھا کہ پاک بحریہ کے پاس ایسے تعمیراتی منصوبے سر انجام دینے کا اختیار نہیں اور نہ ہی وہ اپنا نام ان کے لیے مستعار کر سکتی ہے۔ ہفتہ روزہ فرائیڈے ٹائمز کے لیے اپنے تازہ ایڈیٹوریل میں نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ فطری طور پر اس فیصلے پر لاکھوں پاکستانیوں کے دلوں میں طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ اس فیصلے نے ایسے طاقتور افراد کو برہم کر دیا جو ریاستی اداروں پر کنٹرول جمائے ہوئے ہیں، ان کے ملک بھر میں غیر قانونی جائیداد کے ساتھ ذاتی مفادات وابستہ ہیں۔ شروعات کے طور پر آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مارگلا ہلز نیشنل پارک کی زمین پر 79 تجاوزات کی ایک فہرست ظاہر کی، جس میں نوٹ کیا گیا ہے کہ کئی سرکاری ادارے، CDA، میٹروپولیٹن کارپوریشن، اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ وغیرہ علاقے کو کنٹرول کرنے اور اس کا انتظام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس نے فیصلے کرنے اور اجازت دینے کے حق کو مشکل بنا رکھا ہے۔ سیٹھی کے بقول جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے نے ان سوالات کو بھی جنم دیا ہے کہ اس سے پہلے عدالتیں امیر اور طاقتور دھڑوں مارے معاملات کو کیسے نمٹاتی رہی ہیں، جبکہ غریب اور کمزور افراد کا عدالت میں حشر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ حال ہی میں 2 مقدمات نے عوامی غم و غصے کو ہوا دی۔ ان میں عدالتیں طاقتور سٹیک ہولڈرز کو خوش کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گئیں۔ پہلا بنی گالہ میں عمران خان کے اربوں روپے کی وسیع و عریض جائیداد کا ہے، جو کئی سال قبل غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والے متنازع چیف جسٹس ثاقب نثار کے حکم پر CDA نے اسے بڑی ڈھٹائی سے ریگولرائز کر دیا تھا، حالانکہ یہ غیر قانونی تعمیرات کا کیس تھا۔ اس عدالتی حکم کی تعمیل میں CDA کے اس بدقسمت چیئرمین کی تنزلی کر دی گئی تھی جس نے جائیداد کے حوالے سے عمران خان کو سوال نامہ بھیجا تھا، اور جس صحافی نے وزیر اعظم کی بددیانتی کو بے نقاب کرنے والی ایک خبر کا حوالہ دیا، اسے پیمرا نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ اسی طرح کا دوسرا کیس کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد میں گرینڈ حیات نامی بلند و بالا لگژری ٹاور کی تعمیر ہے، جس کے مالکان کا شمار اہم اور طاقتور افراد میں ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ اس ٹاور میں کئی ججوں کے فلیٹس بھی تھے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار کی جانب سے حال ہی میں کراچی میں نسلہ ٹاور اور ایک مسجد سمیت غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کی مسماری کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے برعکس ثاقب نثار کی عدالت نے اس گرینڈ حیات ٹاور کو غیر قانونی تعمیرات کے زمرے میں آنے کے باوجود ریگولرائز کر دیا تھا۔ بقول سیٹھی یہ مہان خرابی کی ایک سرسری سی جھلک ہے۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ سرکاری وسائل کی لوٹ مار کا آغاز سن 1947 میں تقسیم کے وقت ہی ہو گیا تھا، جب ہندوؤں اور سکھوں کی 10 اربوں مالیت کی شہری اور دیہی جائیدادوں پر ریاست کے نئے آقاؤں نے قبضہ کر لیا۔ میرٹھ کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اپنے اتحادیوں اور اثاثوں کو نوازا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریاست کی پارلیمان نے پاکستانیوں کی زمینوں اور جائیدادوں کے آسان اور سستے حصول کے لیے قوانین بنانا شروع کر دیے۔ اس کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ ان زمینوں پر عوامی پارک، تعلیمی ادارے یا سیکیورٹی یا دفاعی تنصیبات قائم کی جائیں گی۔ اس کے بعد یہ اراضی من پسند اداروں اور افراد کو کوڑیوں کے بھاؤ لیز پر دی گئی۔ ان لوگوں نے خاموشی سے لیز کردہ زمینوں کو نجی شعبے کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں، کلبوں، شادی ہالوں اور گولف کورسز وغیرہ کے انتہائی نفع بخش تجارتی منصوبوں میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح پاکستان میں فوجی معیشت انتہائی معروف کاروباری ادارہ بن کر سامنے آئی۔ اس کے پاس ایئر لائنز، شپنگ، ہوٹل، بینک، انشورنس، خوراک، کھاد، سیمنٹ، ہاؤسنگ وغیرہ کا کاروبار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کا حالیہ فیصلہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے قبل انہوں نے سول بیوروکریسی کو خود کو اور ججوں کو قیمتی رہائشی اور کمرشل پلاٹوں کی معمولی قیمتوں پر الاٹ کرنے کے عمل کو روک دیا تھا، تاکہ زمینوں پر قبضے کے دعوے اور قانون کو من مرضی سے موڑنے کے عمل کو روکا جا سکے۔ نجم سیٹھی سوال کرتے ہیں کہ کون سی دوسری عدالت یا جج ان کی قابل تعریف مثال کی تقلید کرتے ہوئے پاکستانی تاریخ کے سنگ میل کو عبور کرے گا۔ ان کے بقول سپریم کورٹ کو اب مفاد عامہ کے ایک اور چیلنج کا سامنا ہے۔ معروف وکیل احسن بھون کی سربراہی میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے نواز شریف اور تحریک انصاف کے جہانگیر ترین کے صادق اور امین نہ ہونے پر عوامی عہدہ رکھنے سے تاحیات نااہلی کو چیلنج کیا ہے۔ یہ درخواست سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کی جانب سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے اعلیٰ سطح کی عدالتی ناانصافی، بد انتظامی اور سیاسی تعصب کے انکشافات کے بعد دی گئی ہے۔ ان ناروا سرگرمیوں کا مقصد نواز شریف کو سیاست سے باہر کرنا تھا۔ عدالتی نظر ثانی کے لیے زمین مزید ہموار اس وقت ہو گئی جب تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری اطلاعات احمد جواد نواز شریف کو عہدے سے ہٹانے اور عمران خان کو اس پر فائز کرنے کے لیے عدالتی اور فوجی جوڑ توڑ کے الزامات کو منظر عام پر لے آئے۔ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے نواز شریف
شریف کی غیر منصفانہ برطرفی کو توازن دینے کے لیے جہانگیر ترین کو نااہل قرار دیا۔ یہ بیان متعدد مقدمات میں نواز شریف کے ٹرائل اور اپیلوں پر اثر انداز ہوگا اور عدلیہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کر سکے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کو جب سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے الزامات کا فیصلہ کرنا ہوگا تو ان پر یہ دباؤ بھی ہوگا کہ وہ احمد جواد کی گواہی کو بھی اپنی بحث میں شامل کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس اطہر من اللہ واقعی مرد میدان ہیں اور کیا وہ نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔